السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا سیرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبش کی طرف ہجرت کرنے والے پیکر حیا سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کہلائے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے، ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال یعنی 644 سے 656 ہجری تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6209۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، دھویں کی دھونی دیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی صورت میں اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی قافلے لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا، 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینہ میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی زیادہ منافع دے دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100۔ پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔